نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و عنایت سے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ تھا فہم قرآن میں ذوق کی اہمیت۔ اس موضوع کے جو مبادیات تھے، یعنی ابتدائی ضروری چیزیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، اس کے بنیادی تصورات، ان پر میں نے الحمدللہ تعالی تفصیل سے روشنی پچھلی بار ڈال دی تھی، اور گفتگو یہاں آ کے ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ ملخصاً پچھلی گفتگو کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے شعور میں بھی تین پہلو رکھے ہیں: جذبے کا پہلو، ادراک کا پہلو اور ارادے کا پہلو، ایموشن، پرسیپشن اور انٹینشن۔ اور ان تین پہلوؤں کے ترقی پانے سے اور ڈیولپ ہونے سے انسانی شخصیت بنتی ہے، اور انسانی شخصیت کا مزاج تشکیل پاتا ہے، اس کی طبیعت بنتی ہے، حتیٰ کہ اس طبیعت کا اثر اس کے روحانی مزاج اور روحانی ارتقاء پر بھی پڑتا ہے۔ اور دین کا فہم ہو یا قرآن مجید کا فہم ہو، صاف ظاہر ہے اس میں شعور کا بڑا دخل ہے، ریزننگ کا، انڈرسٹینڈنگ کا۔ انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک تصور لیتا ہے، معنی اور تصورات قائم کرتا ہے، مفہوم وضع کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں شعور سے جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا جس کے شعور میں جو پہلو غالب ہوگا، وہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرے گا اور اسلام کی دیگر کتب اور مآخذ اور مصادر کا مطالعہ کرے گا، تو اسلامی تعلیمات اور اسلامی تصورات جو اس کے ذہن میں بنیں گے، جنہیں وہ لکھے گا، جنہیں وہ بیان کرے گا، جنہیں وہ لوگوں تک پہنچائے گا، اگر پوری نیک نیتی سے اور ایمانداری سے بھی کر رہا ہو اور اس میں کوئی بدنیتی کار فرما نہ ہو، تب بھی فطری طور پہ ان تصورات اور نظریات میں فرق و اختلاف کا پیدا ہو جانا نہ صرف ممکن بلکہ عملاً واقع ضروری ہے۔ اب یہ نقطہ سمجھ گئے نا؟ جس کی طبیعت میں، جس کے شعور میں جذبے کا غلبہ ہے، اس کی طبیعت میں بنیادی طور پر محبت کا عنصر، رغبت کا عنصر اور جمالیاتی پہلو اور ذوقی پہلو اور وجدانی پہلو اس کی طبیعت اور شعور میں غالب ہوگا۔ اور جس کی طبیعت میں جذبے کا عنصر زیادہ، جس کے شعور میں نہیں ہے، ادراک کا ہے، تو وہ فلسفہ، منطق، علم، نظریہ، فکر، تعقل، سوجھ بوجھ پر زیادہ زور دے گا، اور دین کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو جمالیاتی پہلو ہیں، جو ذوقی اور وجدانی پہلو ہیں، جو روحانی حلاوت اور لذت کے پہلو ہیں، اور کیف و سرور کے پہلو ہیں، اور عشق اور محبت کے پہلو ہیں، از خود اس کی نگاہ میں ان کی اہمیت کم تر ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ذوق اس کے اندر کم تر ہے اور وہ ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، اس بات کو اور کھول کر سمجھانا چاہوں اگر، تو یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی بہرا ہے، تھوڑا بہرا ہے، ایک آدمی اس کی قوت سماعت بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک روٹین میں ایک اوسط درجے کی آواز کے ساتھ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے، تو صحیح قوت سماعت والا اسے پراپرلی سن رہا ہے، اور جس کے کان یا سماعت خراب ہے وہ اس کو
جس کی قوت کم ہو گئی ہے وہ کم سن رہا ہے، اور جس کی قوت بالکل ختم ہو گئی ہے وہ بالکل ہی نہیں سن رہا۔ اب جو کم سن رہا ہے وہ تو شکوہ کرے گا، کہے گا یار تم اتنا آہستہ بول رہے ہو، ذرا اونچا بولو۔ اور جس کی سماعت ٹھیک ہے وہ کہے گا بھائی وہ تو لاؤڈ سپیکر پہ بول رہا ہے، آلریڈی اتنا اونچا بول رہا ہے تو اور اونچا کیا بولے، گلا پھاڑے۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کم سنائی دے رہا ہے، وہ سمجھے گا کہ بولنے والا آہستہ بول رہا ہے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ بس اس ایک مثال سے آپ ساری کی ساری چیز کو سمجھ لیں۔ یہی پوزیشن بینائی کی ہے، یہ پوزیشن بینائی کی ہے۔ اب اگر کسی کی بینائی کمزور ہو گئی اور اینک نہ لگائی ہو تو وہ دور کسی چیز کو دیکھے گا تو دھندلا دھندلا نظر آئے گا۔ ایک کی بینائی ٹھیک ہے وہ بڑا کلیئر دیکھے گا۔ اگر تو اسے سمجھ ہے کہ میری بینائی کمزور ہے تو پھر تو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ لکھائی ٹھیک تھی، دھندلا ہٹ میری بینائی کی بصارت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر اسے یہ علم ہی نہ ہو کہ میری بصارت کمزور پڑ گئی، وہ کہے گا معلوم نہیں یار یہ دھندلا لکھا ہوا، دوسرا کہے گا نہیں ٹھیک لکھا ہوا۔ اب یہ ایک فطری جو فرق آ گیا ہے، یہ اس کی صلاحیتوں کا، استعدادوں کا، حواس کی کمی بیشی کا فرق ہے۔ اس طرح ذائقہ، ایک شخص کی اگر قوت ذائقہ ختم ہو جائے، آپ اس کو جتنے ٹیسٹی اور ذائقہ دار کھانے اور پھل کھلا دیں اور پوچھیں کیسا ذائقہ ہے، وہ کہے گا یار کچھ ذائقہ تو کوئی نہیں کھانے، ہوتا یا نہیں ہوتا، کوئی خاص ذائقہ نہیں ہے کھانے کا۔ دوسرے کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا خوش ذائقہ ہے۔ تو اصل کھانے کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو یہاں اپنی زبان کی قوت ذائقہ کا۔ اسی طرح آپ شامہ کو لے لیں، سونگھنے کی قوت۔ کئی لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، بلاکیٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خوشبو وغیرہ نہیں سونگھ پاتے۔ کچھ لوگ ٹھیک ہیں تو خوشبودار جگہ پہ ہیں، عطر ہے، پھول پڑے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے واہ واہ چمن میں گئے کیا خوب مہک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مہک ہی کوئی نہیں، کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی۔ اور وہ جو کہہ رہا ہے خوشبو نہیں آ رہی، جھوٹ وہ بھی نہیں بول رہا، جھوٹ۔ اب یہاں یہ ہماری ایک طبیعت کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم بہت سوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتے، ہم ہر بات کو نیک نیتی سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، ہم اسے یوں نہیں کہیں گے کہ یہ بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں یہ قوت شامہ سے محروم ہے، اس کو خوشبو نہیں آ رہی، تو بس کیا قصور ہے اس کا۔ اب دو باتوں میں فرق آ گیا نا۔ ایک آدمی اس کی کمزوری کو سمجھ رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے کہ بات اس کی درست نہیں، مگر جھگڑا بھی نہیں کر رہا کہ چونکہ اللہ نے اسے قوت شامہ سے محروم کر دیا ہے۔ دوسرے کو مہکیں آ رہی ہیں، اس کو اللہ نے قوت شامہ عطا کی ہے، تو بات درست اس کی ہے، اس کی درست نہیں ہے، مگر جھگڑا بھی نہیں کرتے، اس کی محرومی ہے۔ ہم بہت سی چیزوں کو اس زاویہ نگاہ سے لے لیتے ہیں، اس لیے ہمارے جھگڑے نہیں ہوتے لوگوں سے۔ لوگ بے شک کرتے پھریں ہم سے، لوگ بے شک کرتے پھریں، اس کی فکر نہیں کرتے، ہم نہیں جھگڑتے۔ کیوں؟ ہم اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے، ہم ہر ایک کو اپنے اس خانے میں اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی جیسے میں نے آپ کو یہ حواس کا فرق سمجھایا، اس طرح ٹچ ہے قوت لامسہ، بعض لوگوں کے اندر حس ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا مس کر کے بہت سی چیزیں محسوس کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کی حس کمزور ہوتی ہے لامسہ کی۔ تو جیسے حواس کا فرق ہوتا ہے اس طرح عقل کا بھی فرق ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک بات آسانی سے ایک کی سمجھ میں آئی، دوسرے کی سمجھ میں، ایک کند ذہن ہے ایک تیز ذہن ہے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایک بات سن کے بات کو یاد کر لیتا ہے، دوسرا ساری زندگی دہراتا رہتا ہے پھر بھی یاد نہیں ہوتی۔ مجھے خود اپنے والد گرامی ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پڑھانے کے زمانے میں، میرا زمانہ طالب علمی تھا، مجھے بتایا، یہ ان کی الفاظ ہیں ان کی زبان سے، فرمایا بیٹی اگر 500 صفحے کی کتاب میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک رات میں پڑھ لیتا تھا مثلا، یا ایک دن میں 500 صفحے کی کتاب،
تو مجھے 30 سال بعد بھی اگر کوئی پوچھے تو 500 صفحے کی کتاب کا ایک ایک حوالہ یاد رہتا تھا. آدھی زندگی کے بعد بھی پوچھے تو جو میں نے 30 سال پہلے پڑھی تھی آج تک اس کا ایک ایک حوالہ بھی یاد. بعض کا صفحے بھی یاد رہ جاتے ہیں کہ دائیں صفحے پر تھا بائیں صفحے پر تھا. اب میرا تو حافظہ اتنا نہیں ہے, میرا حافظہ بہت پہلے اچھا ہوتا تھا. اب میں اگر خود اپنا تجزیہ کروں تو اب میرا حافظہ 100 میں سے 10 رہ گیا ہے, 90 چلا گیا ہے. اب یہ 10% سے گزارا چلا رہا ہوں اور اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. یعنی پہلے طالب علمی کے زمانے یا نوجوانی کے اوائل دور میں حافظہ بہت زیادہ تیز تھا, لیکن یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. میں آپ کو یہ بھی نقطہ بھی بتاؤں, یعنی یہ ہیومن مائنڈ کی فیکلٹیز ہوتی ہیں, دماغ کے جو کارخانے ہوتے ہیں, توانائیاں, اگر آپ توجہ دماغ کی ایک خانے کی طرف زیادہ کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا خانہ غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر سے اتارتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر حافظے کی طرف توجہ زیادہ ہو تو کریشن پر دماغ کا خرچ کم ہوتا ہے, تخلیق پر. کیا یعنی افکار, نظریات, خیالات اور تصورات کو تخلیق کرنا, جس کو تخلیقی فکر کہتے ہیں آپ, کریٹو تھاٹ. تو جس زمانے میں حافظہ تیز ہوتا ہے اس زمانے میں انسان کی کریٹیویٹی یعنی فکر اور نظریے اور تصورات کو اور آئیڈیاز کو تخلیق کرنا, یہ بھی دماغ کا ایک فنکشن ہے. اس پر توانائی کم صرف ہوتی ہے. جب زیادہ توانائی قوت حافظہ پر ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی بات ساری زندگی بھی نہیں بھولتی, کیونکہ حافظے کے خانے میں ہر چیز سنبھالی جاتی. ایک سٹیج انسانی زندگی میں آتی ہے کہ اللہ پاک اگر اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہیں کہ وہ اس کو فکر کی تخلیق کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے, تخلیقی فکر پر اگر دماغ کی صلاحیتیں اور توانائیاں زیادہ خرچ ہونے لگیں تو اسی وقت جو قوت حافظہ والا جو خانہ ہوتا ہے حافظہ, وہ پھر توانائیاں جب مجموعی طور پہ ایک طرف ڈائیورٹ ہوتی ہیں, ایک طرف منتقل ہوتی ہیں, تو دوسرے خانے اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ کو کم کر دیتے ہیں تاکہ اس ضروری ہونے والے کام پر توجہ زیادہ کی جا سکے. تو جو یاد رکھنے کی ضروری چیزیں ہیں وہ تو کبھی نہیں بھولتی, اور جن کے بھول جانے سے نقصان نہیں ہوتا, ذرا غیر ضروری ہیں, ان کو وہ پھینکتا چلا جاتا ہے حافظہ. چلو ان کو بھلا دیں تاکہ زیادہ لوڈ نہ پڑے اور زیادہ سے زیادہ توجہ اس عمل کی طرف ہو سکے جس کی ضرورت. تو حافظہ کبھی اس وجہ سے ایک طرف سے کم ہوتا ہے اور دوسری طرف دماغ کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو جب سے فکری, نظریاتی, تحقیقی, علمی اس کام کا تحریکی زندگی میں آغاز ہوا تو فکر کی تخلیق کی طرف توجہ بڑھی, تو حافظے میں جو کچھ ضروری تھا وہ برقرار رہا, جو غیر ضروری تھا وہ واش ہوتا چلا گیا. اور واش ہو کے پھر پیچھے لاشعور میں ایک اور خانہ ہوتا ہے, وہ بھی دماغ میں ایک اور خانہ ہوتا ہے, اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا ایک کارخانہ ہے, نظام قدرت ہے. وہ جو چیز حافظے سے نکالنی ہوتی ہے ایک اور خانہ ہے 5 خانوں میں سے, اس میں وہ سٹوریج ہے, اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے تاکہ حافظے پر بوجھ نہ رہے. جب کبھی ضرورت پڑے اور وہ خیال, وہ تصور, وہ شکل, وہ لفظ, کوئی چیز سامنے آئے اور ربط قائم ہو الفاظ و معانی کا, تو وہ فوراً وہ بات سٹور سے نکل کر منظر عام پہ آ جاتی ہے, تو یاد آ جاتی. یعنی یہ دماغ کا کارخانہ قدرت ہے. میں نے تھوڑا سا پروسیس سمجھا دیا آپ کو, ایک مضمون سمجھا دیا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. کسی وقت فرصت ہوئی تو اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کروں گا. آج سمجھانا مقصود یہ تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا حافظہ کم ہے, کسی کا زیادہ. اب ایک شخص کو بات یاد رہی, دوسرا بھول گیا, اور جو بھول گیا, بالکل ہی بھول گیا, وہ کہے گا یہ ہوئی نہیں تھی, وہ کہے گا یہ ہوئی نہیں تھی. جس کو یاد ہے وہ کہے گا میری آنکھوں کے سامنے ہے, بالکل یاد ہے, ہوئی تھی. اب آپ کس کو جھوٹا کہیں گے؟ اگر تو کوئی جھوٹ کی نیت سے انکار کر رہا ہے تو پھر جھوٹا ہے. اگر بھول گیا ہے تو اللہ نے بھی معاف کر دیا. بھول کر تو روزے دار نے کھانا کھا لیا تو رب اس کھانے کو بھی معاف کر دیتا, مگر ہم نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو. ہم سے بھول ہو جائے تو مرتے دم تک معاف. ہم کتنے ظالم لوگ ہیں. ہم گویا الماذ اللہ استغفر اللہ, خدا سے بھی بڑا بننا چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت میں بھول ہو جائے, نماز میں,
تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، سجدہ صاحب کر لو، جتنی بڑی بھول تھی معاف کر دی۔ اور ہمارے ساتھ کوئی بھول سے خطا کر لے تو 1000 صاحب کے سجدے کرتا پھر ہم مرتے دم تک معاف نہیں کرتے۔ انسان خدا سے بڑا بننا چاہتا ہے، ظالم ہے، تو جو بھول گیا اب اس کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح جو کند ذہن ہے، جس کو اللہ پاک نے سمجھنے کی قوت کم دی ہے، ایک کو بہت زیادہ دی ہے۔ اب ایک آدمی ہلکا سا اشارہ بھی سمجھ کر تہ تک پہنچ گیا ہے، بات کی تہ تک، دوسرا ساری رات تقریر سن سن کر صبح پوچھتا ہے کہ ہیر مرد تھا یا عورت تھا۔ یہ طالب علمی کے زمانے میں ڈیبیٹیں ہوا کرتی تھی کالجوں میں، تو ان میں ایک شعر پڑھتے تھے بچے ڈیبیٹوں میں کہ عقل کے اندھوں کو الٹا ہی نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اب مقصد بات کا یہ ہے کہ جس کی صلاحیت دماغ کی وہ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی، جس کی صلاحیت ہے وہ ہلکا سا اشارہ بھی سمجھ گیا ہے۔ اب بتائیں آپ کس کا قصور ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آئی اس غریب کا کیا قصور ہے؟ یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، پہلے حواس کی مثال دی، حواس خمسہ کی، اب آپ کو عقل کی مثال دی۔ تو جس طرح حواس عقلی میں کمی بیشی ہے، جس طرح حواس خمسہ میں ظاہری میں کمی بیشی ہے، اسی طرح ذوق، وجدان، جذبہ، ارادہ، ادراک اور شعوری صلاحیتوں میں بھی کمی بیشی ہوتی۔ اب 3 علماء ہیں، ہم مسلکوں فرقوں کی بات نہیں کرتے، 3 علماء ہیں، ایک کا جذبے کا چشمہ ہی سوکھا ہوا ہے، ایک کے اندر جو چشمہ جذب ہے، جذبے کا چشمہ، چشمہ ذوق، جس سے ذوق پھوٹے گا، جس سے جذبات کی کیفیات جنم لیں گی، جس چشمے کا پانی پینے سے کچھ محبت کی سمجھ آئے گی، کچھ عشق کی خبر ہوگی، کچھ کیف و سرور کی خبر ہوگی، کچھ ذوق اور انبساط، یہ ایک پھر تصور ہے، پھر حسن و جمال کی بات ہوگی۔ الغرض پوری جمالیاتی دنیا جس چشمہ ذوق سے پھوٹتی ہے، جس کا وہ چشمہ ہی سوکھا ہوا ہے، آپ اس کو عشق رسول کی بات کرتے رہیں ساری رات، زلف رسول کی بات کریں، کبھی چشمان مصطفیٰ کی بات کریں، کبھی مدینے کے کوچہ و بازار کی بات کریں، کبھی کہیں کہ اس نام پہ بک گئے، وہ کہیں گے پاگل ہیں، بکتے پھرتے ہیں، یہ کیا ہے تماشا ہے؟ یہ زلفوں کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی دین ہے؟ یہ حضور کی چشمان مقدس کی باتیں کر رہے ہیں، تم حلال حرام کی بات کرو، روزے کی فرض حرام واجبات کی بات کرو، یہ حضور کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں۔ کوئی مسکرانے کی بات کرتا ہے، کوئی حسن سراپا کی بات کرتا ہے، کوئی شہر مدینہ، کوئی گنبد خضرا، کوئی جالیوں کی بات کرتا ہے، وہ تو یہی کہے گا نا یہ کیا دین ہے؟ اور وہ اپنی جگہ بڑا سچا ہے، اس لیے کہ اس کا تو چشمہ ذوق ہی سوکھا ہوا ہے، یا اس کے اندر ذوق کا چشمہ رب نے رکھا ہی نہ تھا، رکھا تھا تو اتنا خفیف، رکھا تھا تو اتنا خفیف۔ اب یہاں ایک لطیف بات بھی کہہ دوں، یہاں ایک لطیف بات بھی کہہ دوں، وہ جتنا روکھا ہے اور جتنا سوکھا ہے وہ شخص دین کے فہم میں، عام تجربے کی بات ہے، اگر روز مرہ کے معاملات میں اس کو ڈیل کریں، اس میں بھی اس کو روکھا اور سوکھا ہی پائیں گے۔ میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں، آپ اس سے مل کر دیکھیں، کم ہی مسکراتا ہوا نظر آئے گا، بس اکڑی ہوئی گردن، روکھا روکھا چہرہ، سوکھا سوکھا موڈ، روکھی روکھی باتیں، تلخ تلخ مزاج، تو مل کے آپ کوئی طمانینت، کوئی فرحت نہیں پائیں گے کہ یار روکھا سا آدمی ہے۔ تو مجلس میں بھی حلاوت نہیں، بات میں بھی حلاوت نہیں، تو وہ آپ وہ جو ذوق کا فقدان ہے اس کے شعور میں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج نے، نہ صرف یہ کہ اس نے اس کے فہم دین کو متاثر کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے اس کی معرفت قرآنی کو متاثر کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اس ذوق کے فقدان نے اس کے پورے تصورات دین کو متاثر کیا ہے اور اس کے اسلامی نظریات کو متاثر کیا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی کو متاثر کر دیا ہے، پوری زندگی کو متاثر کر دیا۔ اب آگے چلیے، ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک میں پوری ہو، کسی میں کوئی بات، کسی میں، مگر کوئی نہ کوئی منظر آپ دیکھ لیں گے۔ ایسے ہی شخص کی آپ نجی زندگی میں جھانکیں،
آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر اس کے اندر لوگوں سے پیار کرنے کا عنصر بھی کم ہوگا، اس لیے کہ جسے حضور کے پیار کی سمجھ نہیں آئی وہ لوگوں سے کیا پیار کرے گا، اور وہ جب اللہ سے بھی تعلق رکھے گا اور اللہ کے حضور بھی رات کے اندھیرے میں سجدے کرنے تو آ جائیں گے مگر رونا شاید نہ آئے، ہائے ہائے ہائے۔ وہ جب توحید بھی بیان کرے گا، اللہ کی شان، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید، اس کی عظمت، اس کے کمال، اس کی قدرت، اس کے تصرف، وہ جب سارا کچھ بیان کرے گا سب کچھ ملے گا مگر ایک چیز اللہ سے بھی محبت کی حلاوت اس کے اندر دکھائی نہیں دے گی، وہ بھی روکھی روکھی باتیں لگیں گی، وہ باتیں بھی روکھی روکھی لگیں گی۔ عین ممکن ہے اگر آپ اس کا نجی زندگی میں جائزہ لیں تو وہ اپنی اولاد کو بھی اتنا پیار نہ کرتا ہو، چومتا بھی نہ ہو۔ یہ بھی دیکھیں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا عربی، اور اتنے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سیدنا حسین کو، اس وقت امام حسین شہزادے تھے چھوٹے، آتے ہی ان کو اٹھا لیا، اپنی گود میں لے لیا اور چومنے لگ گئے، پیار کرتے رہے، چومتے رہے۔ جب وہ چلے گئے وہ عربی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میرے اتنے بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو چوما ہی نہیں۔ اب باپ تو وہ بھی ہے نا، باپ تو یہ آپ دو قسموں کے باپ نہیں دیکھتے، ایسے باپ ہوتے ہیں، اولاد ہے ہر ضرورت پوری کریں گے مگر گود میں اٹھا کے چومنا، پیار کرنا شاید یہ ان کی طبیعت کا اتنا زیادہ حصہ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ جڑ وہی ہے جو سمجھا رہا ہوں، شعور میں ذوق کا، جذبے کا فقدان ہے، اور وہ ساری شاخیں محبت کی خواہ وہ کسی کے ساتھ ہوں، جب وہ جنم لیں گی تو وہ ہر جگہ ان کے مظاہر نظر آئیں گے۔ تو اولاد بھی پیار سے محروم رہتی ہے، پیار سے، تو پھر ان میں بھی روکھا پن آ جاتا ہے، ان میں بھی روکھا پن آ جاتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ مظاہر ہیں، دوستوں سے بھی تو یہ مظاہر اس ذوق اور محبت کے جذبے کی محرومی کے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں پھیل جاتے ہیں، کہیں زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کہیں ذرا کم نمایاں ہو جاتے ہیں، مگر میں نے عرض یہ کیا کہ پوری کی پوری شخصیت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا جو تصور دین وہ دے رہا ہے وہ یوں نہ سمجھیں کہ دین وہ کہہ رہا ہے، نہیں، یہ اس کی وہ محرومی ہے جس کے باعث اسے نظر ایسا آ رہا ہے، نظر ایسا آ رہا ہے، جمالیاتی ذوق نہیں ہے۔ اب اسی طرح دوسرے ذوق ہیں، اب دوسروں پر گفتگو میں سردست کم کروں گا چونکہ اتفاق سے موضوع ہے فہم قرآن اور فہم دین میں ذوق کی اہمیت، موضوع یہ ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے شعور میں ادراک کی کمی ہے، ذوق فراواں ہے، عشق، محبت، ذوق، رغبت، چاہت، کیف، سرور، یہ چیزیں تو بڑی ہیں مگر ادراکی پہلو کمزور ہے، لہٰذا ان کے اندر علم کا فقدان ہوگا، تحقیق کا فقدان ہوگا، تجزیہ کم ہوگا، اجتہاد اتنا نہیں ہوگا، فہم کم ہوگا، تعقل کم ہوگا، تدبر کم ہوگا، حکمت کم ہوگا۔ تو جن میں یہ چیزیں کم ہوں گی وہ جب فہم دین ان کا ڈیولپ ہوگا وہ بھی سطحی سا بن جائے گا، وہ بھی سطحی سا بن جائے گا، رسمی بن جائے گا، تحقیق میں ڈیپتھ تک نہیں جا سکیں گے، انالیٹیکل نہیں ہوں گے کہ نیچے اتر سکیں۔ اور اس طرح جن لوگوں کے فہم میں، شعور میں ارادے کی کمی ہوگی تو ان کی ول پاور کم ہوگی، ان کے اندر عمل کی کمی آ جائے گی، باتیں بڑی کریں گی، ارادے بڑے بنائیں گے، منصوبے بڑے بنائیں گے، عزم بڑے رکھیں گے مگر عملی زندگی میں زیرو ہو جائیں گے، عملی طور پہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کام شروع کریں گے پھر چھوڑ دیں گے، توبہ کریں گے پھر توڑ دیں گے، ارادہ کریں گے پھر ناکام ہو جائیں گے، کسی کام میں مداومت، تسلسل نہیں رکھ سکیں گے، تو قوت ارادی بھی کمزور ہوگی، قوت عمل بھی کمزور ہوگی۔ جب عمل کمزور ہوگا تو شریعت کی اتباع، حضور کی اتباع بھی کمزور، اطاعت بھی کمزور، دین کی تعمیل بھی کمزور، قوت ارادی کم تو اقامت دین کا جذبہ بھی نہیں ہوگا، انقلاب کی خواہش بھی نہیں ہوگی، انقلاب کی اتنا کافی ہے۔ 11ویں شریف ہو گئی، میلاد شریف ہو گیا، عرس شریف ہو گیا،
ہاتھ چوم لیے، دعا کروا لیا، برکت لے لی، زیارت کر لی، بس یہی کافی ہے۔ آگے اس دین کو گرتے ہوئے کو سنبھالا دینا، انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، تن من دھن لٹا دینا، یہ بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اس کی سمجھ میں ہی ساری زندگی گزار دیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر جذبے کا غلبہ ہے وہ آئے گا۔ جس دن تو قادری صاحب سے ایسی تقریر سن لی جس میں حضور کے عشق کی باتیں ہیں، واہ واہ کرتا جائے گا، واہ جی آج کمال کر دیا۔ اور جس دن تقریر سن لی، جس دن قادری صاحب نے درس دے دیا کہ اس دین کی اقامت کے لیے اٹھو اور تن من دھن لٹانے کی فکر کرو، سن تو لیا مگر کہا کہ آج کوئی عشق کی بات نہیں ہوئی، مزہ نہیں آیا۔ وہ مزے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے، اسے خبر نہیں کہ مزے کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا نا کہ ہر ایک کا فرق ہے، ہر ایک کا فرق ہے۔ یہاں ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو خود خبر نہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ اس کا فضل اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ۔ اس تحریک منہاج القرآن کے دسترخوان پر تینوں چیزیں ہیں فراوانی کے ساتھ۔ یہاں جذبے کی بھی کمی نہیں، یہاں جذبوں کی بھی کمی نہیں، جذبے کی بھی کمی نہیں۔ جب آپ یہاں عشق کی ڈشیں دیکھتے ہیں تو ہر عشق کا ذوق پورا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی عشق الہی کی طلب لے کے آئے تو توحید کی لذت اور عشق توحید کی حلاوت کے جو جام منہاج القرآن کے میخانے میں ملتے ہیں، وہ آج روئے زمین پہ کسی مدرسے میں نہیں مل سکتے، کسی دارالعلوم میں نہیں مل سکتے۔ یہاں میں توحید بھی ہے، یہاں میں رسالت بھی ہے، یہاں میں ولایت بھی ہے، میں تصوف بھی ہے۔ تو عشق و جذبے کی فراوانیاں بھی یہاں ہیں یا نہیں؟ تو کوئی یہ طلب لے کے آئے تو اسے اس دسترخوان پہ یہ ڈش بھی ملتی ہے، یہ کھانا بھی ملتا ہے، بھوکا نہیں جاتا، سیر ہو کے جاتا ہے۔ اور وہ میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ کبھی میرے بارے میں کوئی اتنا اچھا گمان نہ رکھ لیں، میں تو بڑا ناکارہ قسم کا آدمی ہوں، سگے دنیا ہوں، دنیا کا کتا ہوں، اور پتہ نہیں دوزخ بھی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، میرا کچھ نہیں۔ مگر جس محبوب کا یہ مشن ہے اور جس اللہ کے دین کی اقامت کی یہ نوکری ہے، یہ انہی کا کرم ہے کہ یہاں اس نے اس دسترخوان پر یہ نعمتیں اتار دی۔ اور جو علم کا متلاشی آتا ہے، ادراک کا طالب، تحقیق کا طالب، اجتہاد کا طالب، فکر کا طالب، عقل کا طالب، ریسرچ کا طالب، سائنس کا طالب، تو عقل و سائنس کی وہ بات جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، وہ منہاج القرآن کے لٹریچر میں ملتی، یہاں کے دسترخوان پہ ملتی۔ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ یہ چیزیں یکجا کم ہوتی ہیں، یکجا کم ہوتی ہیں۔ عشق والے عقل کی بات کم کرتے ہیں اور عقل والے عشق کی بات کم کرتے ہیں، مگر اللہ رسول کا کرم ہے کہ اگر عشق کی بات ہونے لگے تو اس کے بھی دریا بہتے ہیں منہاج القرآن کے مرکز سے، عقل کی باتیں ہونے لگی تو اس کے بھی چشمے رواں ہیں۔ اور یہ سب فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا کا فیضان ہے۔ اور اگر کوئی ارادوں کا طالب آئے، ارادے کا، تو یہاں تو ساری بات ہی انقلاب کی ہے، جہاد کی ہے، اقامت دین کی ہے، اطاعت اور اتباع کی ہے۔ تو عمل پر بھی، ارادوں پر بھی زور ہے، اور پوری تحریکیں بپا ہیں، ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں، تعلیمی مراکز کھل رہے ہیں، ماڈل سکول کھل رہے ہیں، خالی باتیں نہیں ہوئی، روئے زمین پر کام ہو رہا ہے، اور شرق سے غرب تک دنیا پوری مشن کی کام میں لگی ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، دنیا کے 5 بر اعظموں میں شرق سے غرب تک کام میں لگی، ہر طرف کام ہو رہے ہیں۔ دنیا دنگ ہے، مخالف سے مخالف بھی دنگ ہے، مانے یا نہ مانے، مگر یہ مانتا ہے کہ ہاں دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے۔ تو ارادوں کی بھی فراوانی، تعمیر ہو رہی ہے، عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو جس سمت آپ دیکھتے ہیں کمی نظر نہیں آتی، یہ اللہ کا فضل اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اور حضور غوث پاک کی خیرات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو چاہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا، ہمارا کچھ نہیں۔ میں آپ کو یہ بات عاجزی اور انکساری کے طور پہ نہیں کہتا،
اظہار حقیقت کے طور پہ کہتا ہوں، تاکہ جو کچھ میں نہیں ہوں کہیں مجھے وہ نہ سمجھ لینا. بس ایک نوکری ہے، جیسے آپ کی ہے، جیسے میری ہے، لگی ہوئی ہے، ڈرتے رہتے ہیں کہ لگی رہے. بات اب تک کیا ہے وہ مصرع، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات شاعر نے تو کہا نا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بات یوں ہی بنی ہوئی ہے. کہ اصل میں تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں، اور بات یوں ہی بنی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہے. اس دسترخوان پر تینوں چیزیں یکجا ہیں. اس لیے جب آپ دیگر جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ کو جب تصورات دین اور تعلیمات اسلام ملتی ہیں تو وہ یک طرفہ ملتی ہیں. کیا یہاں الحمدللہ جو تصور ملتا ہے وہ کلی تصور ملتا ہے، اس تصور میں جذبہ بھی درج ہوتا ہے. سو ذوقی جو ذوق سے جو معرفت قرآن آتی ہے وہ حصہ بھی درج ہے، جو علم و ادراک سے معرفت قرآن آنی ہے وہ بھی حصہ شامل ہے، اور جو ارادہ و عزم سے معرفت قرآن اور معرفت اسلام آنی ہے وہ بھی شامل ہے. اللہ پاک فضل سے یہ وجہ ہے کہ اس عصر حاضر میں تحریک منہاج القرآن کو تھوڑے عرصے کے اندر بڑی زیادہ قبولیت مل گئی ہے، کہ لوگ الگ الگ طلب کے تھے اور یہاں ہر کسی کو اپنی طلب مل گئی. جو مرغ کھانے والا تھا اسے مرغ مل گیا، جو سبزی خور تھا اسے سبزی مل گئی، جو دال کا طالب تھا اسے دال مل گیا، جو بریانی مانگتا تھا اسے بریانی مل گئی، جو زردہ اور میٹھا مانگتا تھا اسے وہ مل گیا، اور جو فاقے مانگتا تھا اسے فاقہ بھی مل گیا. جسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہ تھی، وہ صرف ہو کی مستی مانگتا تھا، اسے شب بیداریوں میں ہو کی مستی بھی مل گئی. جو ہنسنا چاہتا تھا اسے ہنسنا مل گیا، جو رونا چاہتا تھا اسے رونا مل گیا. یعنی یہ وہ دسترخوان ہے. اب کام تو آپ کا ہے نا کہ اپنی طلب کے مطابق ڈش تلاش کر لیں اور کھائیں اور تقویت پائیں. تو ذوق کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی، تو جیسے آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ شعور کے ساتھ پوری شخصیت بنتی ہے اور اس کے اثرات پوری زندگی پر مترتب ہوتے ہیں. اس طرح دین اور قرآن کا جو فہم و تصور ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کی شخصیت، اس کے مزاج اور اس کے شعوری مزاج کا اثر پڑتا ہے. اب قرآن مجید کی وہ آیتیں، اب جن لوگوں کے اندر ذوق کا چشمہ نہیں ہے، یا ذوق کے رخ کی کمی ہے، یا فراوانی نہیں ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن کے اندر حصہ ذوق نظر ہی نہیں آتا. اور قرآن کا جو ذوقی مقام ہے، قرآن کا جو ذوقی مقام، جمالیاتی مقام، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا. اب پلٹ کر میں اس وقت گفتگو ختم کرتے ہوئے، چونکہ وقت نماز کا ہو چکا ہے، میں پھر چند صورتوں کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ موضوع کو اب اس کے ساتھ مربوط کر لوں. اب جب آپ سمجھ گئے تو اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے بیان میں، اسلوب میں اللہ رب العزت نے ذوق کو کتنا دخل دیا. اب ایک بات بڑی دلچسپ وہ یہ کہ پہلی صورتیں، بڑی بڑی صورتیں مدینہ میں اتری، مدینہ طیبہ میں. آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری پاروں کی جو ہیں وہ مکہ معظمہ میں اتری. تو جب مکہ معظمہ میں یہ صورتیں اتر رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری، تو اس وقت ان کے مخاطب اولی زیادہ تر کفار اور مشرک تھے، اور بڑے بڑے اکھڑ لوگ تھے جن کے دل پتھروں سے اور لوہے سے بھی زیادہ سخت تھے. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے مگر رونا نہ آتا، زندہ ذبح کر دیتے، زندہ قبر میں دفن کر دیتے مگر رونا نہ آتا. چھوٹی چھوٹی بات پر نسلیں قتل کر دیتے مگر دل نہ دہلتے. اتنے سخت گیر تھے، سخت مزاج تھے، اکھڑ طبیعت کے لوگ تھے، کافر اور مشرک تھے، رعونت تھی، تکبر تھا، قبائل پرستی تھی، قبیلہ پرستی تھی، نسل پرستی تھی، زبان پرستی تھی. ایک عجیب معاشرہ تھا. اب وہ سنگ دل لوگ، سخت مزاج لوگ، سخت طبیعت لوگ، سخت دماغ لوگ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے وہ ہیں. اور اللہ کی شان کہ آقا علیہ السلام کو مبعوث بھی اس سخت گیر لوگوں میں فرمایا.
نرم طبیعت لوگوں میں نہیں کیا. اگر اللہ چاہتا تو آقا علیہ السلام کی ولادت بھی کسی ایسے ملک یا شہر میں فرما دیتا جس علاقے کے لوگ بڑے نرم ہوتے, بڑے خوش اخلاق ہوتے, ٹھنڈی طبیعت کے ہوتے, کیا وہی مبعوث فرما دیتا. مگر وہاں نہیں مبعوث کیا, اس علاقے میں مبعوث کیا جس علاقے کے لوگوں سے زیادہ بد مزاج, سخت گیر, سخت گو, سخت عمل اور درست طبیعت کا اور کوئی علاقہ نہ تھا. بات بات پہ قتل و غارت. ایسے علاقے میں مبعوث کیا, اور مبعوث جس نبی کو کیا وہ سراپا رحمت, وہ سراپا محبت, وہ سراپا نرمی, وہ سراپا اخلاق, وہ سراپا پیار. مبعوث اس پیغمبر کو کیا, اور جس ماحول اور معاشرے میں کیا وہاں ان چیزوں کا وجود ہی نہیں. اب قرآن اترا, اب اس ریلیونس کو سمجھ کے آپ قرآن کا جو فہم ہے اس میں ذوق کی اہمیت سمجھیں گے. اب اگر خالی تعلیمات اتار دیتے کہ نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, حرام کو چھوڑ دو, حلال اپناؤ, جیسے قرآن مجید کی باقی صورتوں میں آیتیں آئیں, یہ احکام ہیں, یہ حکم ہیں, یہ اخلاق ہے, یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, یہ نظام زندگی ہے, یہ حقوق ہیں, یہ فرائض ہے. اگر وہ عمومی تعلیمات جو مدینہ میں اترنی شروع ہوئی, مدینہ طیبہ میں آ کر جو سورہ بقرہ میں آئیں, جو سورہ آل عمران میں اتری, جو سورہ نساء میں اتری, جو سورہ مائدہ میں اتری, جو انعام میں اتری, اور اس طرح بہت سی صورتوں میں جو ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے تعلیمات اتاری اور قرآنی احکام اتارے, اگر شروع سے ہی وہی اترنا شروع ہو جاتے, یہ حکمت عزدی تھی. اللہ پاک نے وہ صورتیں پہلے اس لیے نہ اتاری کہ ان صورتوں کے مخاطب وہ لوگ تھے کہ ابھی ان کو یہ احکام سنانے کا وقت نہ تھا. ان احکام اور تعلیمات کے اتارنے سے پہلے جو تبدیلیاں رب ذوالجلال ان انسانوں میں لانا چاہتے تھے, ان کی طبیعتوں میں, ان کے مزاجوں میں, اس ماحول میں, اس معاشرے میں, وہ تبدیلی لانے کے لیے کسی اور طرح کا کلام چاہیے تھا. وہ کلام نغمات کی صورت میں ہوتا تاکہ ان کی سخت طبیعتیں رکت کی طرف آ جائیں, ان کی سختیاں ٹوٹ جائیں, ان کی سختیوں میں دراریں پڑ جائیں, ان کے اندر گریہ آ جائے, نرمی اور گداز پن آ جائے, رکت آ جائے, پیار آ جائے. ان کی طبیعتوں میں اس انقلاب کی ضرورت تھی. پھر ان تعلیمات کو قبول کرنے کے قابل بنتے. تو سخت گیر لوگوں کو جو کلام سنایا گیا وہ عربی دان بھی تھے, عربیت پر بھی ناز تھا, اپنی زبان دانی پر بھی ناز تھا, طبیعت بھی سخت تھی. تو اللہ پاک نے جو صورتیں اور آیتیں اس دور میں اتاری ان میں معنی بھی تھا, پیغام بھی تھا, تعلیم بھی تھی, حکم بھی تھا, ایمان کا فکر بھی تھا, توحید کا فکر بھی تھا, آخرت کی فکر بھی تھی. مگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے پیغام الفاظ کے جس جامے اور الفاظ کے جس لباس میں اور الفاظ کے جن لفافوں میں بھیجی ان میں سارا پیار تھا, ان میں نغمگی تھی, ان میں حسن تھا, ان میں ذوق تھا, اس میں جمالیات تھی. یوں جب کلام الہی اترتا مکہ کی زمین پر یوں لگتا جیسے الوہی نغمات آبشار بن کے گر رہے ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا. یہ سر کو چھوڑے, میں بے سورہ آدمی ہوں تو سر نہیں لگانا مقصود, آپ کو میں قرآن مجید کا اسلوب سمجھا رہا ہوں. کبھی فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. آپ ہر آیت کے آخری لفظ کو دیکھیں, اس کے صوتی توازن کو دیکھیں,
شاعری نہیں مگر شاعری پیچھے رہ گئی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. ہر آیت کا آخری لفظ، اس کا وزن، صوتی نغمگی، اس کا ترنم. نغمگی میری زبان کی وجہ سے کم ہو رہی ہو تو معاف کر دیں، صرف قرآنی الفاظ پہ توجہ کریں، کیونکہ اس وقت میں کوئی اس خاص نظم سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، نکتہ سمجھانا مقصود. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. ہر آیت کا آخری لفظ، اس کا پہلا، اس کا بہاؤ، صوتی نغمگی، اس کا ترنم، اس کا تغنم، یہ کفار کو سنایا جا رہا ہے. پیغام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، حکم بھی ہے، فکر بھی ہے، ساتھ نغمگی بھی ہے. یہ ذوق کا پہلو، یہ جمالیات کا پہلو. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. ایک ایک آیت کے نظم کو دیکھیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایک نظم ہے قرآن مجید کا، اسلوب ہے، نغمگی ہے، ایک اتار چڑھاؤ ہے. اس طرح قرآن مجید ان کو خطاب فرما رہا تھا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. اب جب مدینہ پاک آپ پہنچتے ہیں تو کوئی صورت ایسا بیان نہیں دیتی، اس لیے کہ جو بنانا تھا وہ بن چکے تھے، جو بنانا تھا وہ بن چکے تھے. اب یہ قرآن کا حصہ نکال نہیں لیا، ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا. آگے پھر قرآن مجید کا اسلوب، جہاں کسی چیز میں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، کیا جہنم آگ کی بھری ہوئی، اژدہاؤں کی بھری ہوئی، عذاب کی بھری ہوئی، تکلیف دہ اذیتناک جگہ ہے. جب اس کا بیان کیا تو فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، تمیز من الغیظ. اب آپ اس لفظ پہ غور کریں، تمیز من الغیظ. ان الفاظ میں جس کو کوئی ایک لفظ بھی عربی کا نہ آتا ہو اور معنی نہ جانتا ہو، آپ سے پوچھتا ہوں اس میں نرمی لگ رہی ہے کہ سختی لگ رہی ہے؟ صرف لفظوں کی آواز سن کر بتائیں. سختی لگ رہی ہے نا؟ تو سختی بولتی ہے کہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھو نا لفظی توازن سے کس طرح کام لیا. اب ایک اور آیت کا حصہ پڑھتا ہوں، کوئی معنی آپ کو معلوم نہیں، بتائیے اس میں کیا لگ رہا ہے. اذا دکت الارض دکا دکا، کیا لگ رہا ہے؟ لگ رہا جیسے کوئی چیز تھر تھرا رہی ہے اور ٹکرا رہی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل محسوس ہوتا ہے. اذا دکت الارض دکا دکا، لگ رہا ہے نا کہ نرمی لگ رہی ہے. قیامت سے پہلے زمین کا ٹکرا جانا اور ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جانے کا ذکر ہے. اب ایک اور آیت کا حصہ پڑھتا ہوں، اس کے پر پڑھ کے، یعنی آپ بالکل معنی پر توجہ کیے بغیر محض الفاظ کی جو اندر معنویت ہے اس پر کریں.
مرج البحرین یلتقیان. کیا ہے؟ کوئی شد ہے کہیں؟ شد نہیں ہے نا. چونکہ شد نہیں سو شدت بھی نہیں. کہیں شد نہیں سو شدت بھی نہیں. مرج البحرین یلتقیان. دو سمندروں کا ملنا، آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، اور ملاپ پیار کی بات ہے. تو جہاں پیار ملاپ کی بات تھی، کسی حرف پہ اللہ نے شد بھی نہیں لایا. شد بھی نہیں. اب پھر آگے چشموں کی بات ہو رہی. چشمے کیا کرتے ہیں؟ زمین سے پھوٹتے ہیں اور اچھلتے ہیں، چھلکتے ہیں. چشمے پھوٹتے ہیں اور چھلکتے ہیں. اب غور کریں دو چشموں کی بات. فرمایا فیہما عینان نضاختان. نضاختان. شد آ گئی تو کیا لگ رہا ہے؟ جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہے. تو چشموں کے پھوٹنے کا ذکر ہے. پھر آگے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا متکئین علی رفرف. رفرف، غور کریں. متکئین علی رفرف. تو رفرف سے ایسے لگ رہا ہے نا جیسے کوئی بچھاؤ ہے اور ایک بہاؤ سا ہے. تو بیان کیا ہے؟ بیان ہے کہ وہ سکون سے جنت میں بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ میں نے چند نمونے دیے. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید میں اور مقامات پر آیا، مگر پہلی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو آخری پاروں میں آئیں، آخری پاروں میں، پہلی سے مراد جو مکے دور میں اتری، ان میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ دیکھتے ہیں ذرا کیا اسلوب ہے. کبھی فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. آپ ذرا غور کر لیں ایک ایک آیت جو پہلے پاروں کی آیتیں جو مکہ میں اتری ہیں. اب یہ سارا اسلوب بات ختم کرتے ہوئے اس سوال پہ چھوڑتا ہوں کہ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے خیال میں دین میں، قرآن میں، اسلام میں ذوق کی، جمالیات کی، محبت کی، ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو قرآن کی صورتیں بڑی پڑی ہیں یہ ذوق نہیں تو اور کیا ہے، یہ جمالیاتی حسن نہیں تو اور کیا ہے، یہ صوتی نغمگی نہیں تو اور کیا ہے. سادہ سادہ تعلیمات دے دی جاتی. یہ الفاظ کے نغمے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ الفاظ کے بہاؤ کی ضرورت کیا تھی؟ ان آیتوں میں ترنم کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان آیتوں کے مضامین میں ایک نغمگی، اس نغمگی کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لفظوں میں قوافی، کافی اور ردیف کی طرح ہم وزن الفاظ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آیتوں پر آیتیں لگا کر جیسے ہیرے جڑ جاتے ہیں اس ماحول کو پیدا کیوں کیا گیا؟ الفاظ اور آوازوں کی آبشار کیوں لائی گئی؟ الفاظ ایسے لگ رہے ہیں جیسے الوہی فصلوں کے ماحول میں کوئی لہلہا رہا ہو، آبشاریں گنگنا رہی ہوں، نغموں کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہوں. مقصود کیا تھا؟ وہ جو سخت دل تھے، جو سخت دماغ تھے، تعلیمات ان کے دماغ کو جا کے جھنجھوڑے اور الوہی نغمات پیار کے ہتھوڑوں سے ان کے دلوں کو توڑنے لگے
تاکہ بات اور پیغام ان کے دماغ تک پہنچے اور نغموں کے ذریعے رب کا پیار ان کی روحوں تک پہنچے، تاکہ دماغ بھی جھنجھوڑے جائیں اور دل اور روحیں بھی جھنجھوڑ کے رکھ دی جائیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یارو یہ نغمہ کیسا ہے، ہائے ہائے یہ نغمہ لاہوتی کیسا ہے۔ ادھر وہ فکر انہیں سوچنے پر مجبور کرے، ادھر خدا کا پیغام توحید، فکر آخرت، پیغام رسالت اور تعلیمات قرآن انہیں اپنی زندگی پر سوچنے کے لیے جھنجھوڑے، اور ساتھ یہ نغمگی، یہ ترنم، یہ تغنم، یہ الفاظ کا کیف، یہ سرور، یہ بہاؤ آبشار بن کر ان کی روحی، ان کی اجڑی ہوئی روحوں کی بستیوں میں اتر جائے اور ان کو آبادیاں نصیب ہوں، ان کے تن بھی سمرے، ان کے من بھی سمرے۔ تو تعلیمات اس لیے تھی تاکہ علمی ادراک کا اور ارادے کے پہلو پورے ہوں، اور یہ کیفیات لفظی اس لیے تھی تاکہ ان کے جذبی طلب بھی پورے ہوں۔ تو رب کائنات نے جب انسانی سرشت اور فطرت کو بدلنا چاہا تو رب نے زور جتنا تعلیمات پر دیا اس سے کہیں بڑھ کر نغمات پر دیا، الوہی نغمات پر، جمالیات پر دیا، اور یہ دونوں ملا کر طبیعتوں کو بدل ڈالا، طبیعتوں کو بدل ڈالا۔ پھر جب وہ سمر گئے اور بدل گئے تو پھر کام آسان ہو گیا، تختی صاف ہو گئی، جو چاہیں لکھتے چلے جائیں۔ اور آخری بات یہ کہ آج کا دور پلٹ کر دور جاہلیت کی طرح ہو گیا ہے، آج کا دور پلٹ کر اسی دور پر آ گیا ہے۔ آج اسی تحریک کے ذریعے دین زندہ ہوگا، اور اسی مشن اور اسی پیغام کے ذریعے نوجوان نسل پھر پلٹ کر دین کے چشموں کی طرف آئے گی، چونکہ بستیاں دلوں کی اجڑ گئیں، طبیعتیں بگڑ گئیں، دل و روح کی بستیاں اجڑ گئیں، طبیعتیں بگڑ گئیں، بدی نے زور ڈال دیا، نیکی دب گئی، ماحول پلٹ کر وہی آ گیا جو مکی دور کا سا تھا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ آج ایسی تحریک سے دین کو زندہ کیا جائے کہ جو تعلیمات کے ذریعے دماغ کو جھنجھوڑے اور پیار کے نغمات کے ذریعے دلوں کو جھنجھوڑ دے، اور یہ کام آج صرف تحریک منہج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دین کی کامل معرفت اور کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔